کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ استغفار جو کہ ایک عظیم عمل ہے تو اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے؟ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں استغفار کی سعادت نصیب ہوتی ہے؟ اللہ پاک استغفار کرنے کے لیے کس کا انتخاب کرتا ہے؟ یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ وہ خوش نصیب کون ہیں جنہیں اللہ پاک استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرماتا ہے۔ استغفار یا یوں کہہ لے اللہ سے معافی مانگنا اسلام میں گہرا بابرکت اور نیک عمل ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا و آخرت کی زبردست خیر و برکات رکھی ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کے بے شمار فضائل اور فوائد بیان ہوئے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سے چنیدہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ استغفار پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے؟ یعنی ایسی کون سی خوبیاں یا اعمال ہیں جو کسی کو اس زبردست نعمت کے حاصل ہونے کے لائق بناتے ہیں؟ پیارے دوستوں، اللہ کی رحمت لامحدود ہے اور جب بندے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ان سے بہت خوش ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی صفات عالیہ میں سے ایک نہایت نمایاں صفت اللہ کی شان رحمت ہے۔ اسماء حسنہ میں رحمان اور رحیم دونوں اسی صفت کے ترجمان ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کثرت، عمومیت، تسلسل اور دوام سبھی کی طرف اشارہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر اللہ نے اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا ہے اور حوالہ دیا ہے۔ تمام قرآنی صورتوں کے آغاز میں جو آیت تلاوت کی جاتی ہے اور تمام اہم کاموں کا آغاز جس بول سے شروع کیے جانے کا حکم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جس میں اللہ کے رحمان یعنی سب پر مہربان اور رحیم یعنی بہت مہربان ہونے کی صراحت ہے۔ قرآن میں ایک مستقل سورت ہے جس کا نام سورہ رحمان ہے، جسے قرآن کی زینت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا آغاز بھی صفت رحمان کے ذکر سے ہوا ہے اور پوری سورت میں ابتدا سے انتہا تک اسی صفت کے ثمرات اور نمونوں کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے مقامات پر گناہگاروں، گناہوں اور جہنم کی سزاؤں کے ذکر کے بعد اللہ نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کی صراحت فرمائی ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رحمت کی نسبت کی ہے اور کئی جگہ اپنی رحمت کی وسعت کو بیان فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 54 میں فرمایا کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی دوسرے مقامات پر اپنی وسعت رحمت کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ انعام آیت نمبر 147 تمہارا رب بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے۔ سورہ اعراف آیت 156 میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔ سورہ کہف آیت 58 تمہارا رب بہت بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ جبکہ سورہ غافر میں فرشتوں کا یہ قول بھی قرآن میں نقل ہوا ہے کہ اے ہمارے رب، آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز پر بھاری ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک بہت زیادہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد ہی نہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے ان رحمتی تغلب غضبی، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہتی ہے۔ احادیث میں مذکور ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، جس میں سے 99 حصے اپنے پاس عالم آخرت کے لیے روک لیے اور ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا، اور انسانوں، جنوں، حیوانات میں باہم جو محبت، تعلق اور انس پایا جاتا ہے وہ اسی ایک حصہ رحمت کا اثر ہے۔ تو یہ اللہ کی اسی شان رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے اپنے احکام سے بغاوت کرنے والوں اور گناہوں میں مبتلا افراد کو توبہ و استغفار اور اپنی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے ہوئے ان کو نا امیدی سے نکالا ہے اور اپنی رحمت کی امیدوں کی ڈور انہیں تھما دی ہے۔ چنانچہ سورہ زمر میں فرمایا اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، بس تم اپنے رب سے لو لگا لو۔ تو بس واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اور بس اوقات بندوں کی بہت چھوٹی چھوٹی نیکیاں بلکہ دل سے احساس ندامت، آنکھوں سے ٹپکے ہوئے آنسو کے چند قطرے اور معافی کے بول اللہ کی رحمت کو جوش دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انہی پر بحسان و گمان اللہ کی طرف سے تمام گناہوں کی مغفرت اور جنت و رحمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ احادیث میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے کہ ایک بدکار عورت کو صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے کے عمل پر اللہ کی طرف سے مغفرت عطا فرما دی گئی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے کہ تم کبھی کسی نیک کام کو ہرگز حقیر اور معمولی نہ سمجھو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دینا بہت خطرناک ہے، کیونکہ اللہ رحیم ہے، اس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔
ممکن ہے کہ جس نیکی کو معمولی سمجھا جا رہا ہو، اسی نیکی کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے۔ نیکیوں کو معمولی قرار دے کر اسے چھوڑنے کا خیال ڈالنا شیطان کی مکرانہ تدبیر ہے۔ اس جال میں پھنسنا بہت بڑی حماقت ہے۔ احادیث میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک تاجر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ اس کے اعمال نامے میں نیکیاں بالکل نہیں ہوں گی، مگر اس کے پاس ایک خاص الخاص عمل ہوگا کہ وہ کاروبار میں دوسروں کے لیے آسانیاں فراہم کرتا رہا، دوسروں کو قرض دیتا رہا، پھر تنگ دستوں کا قرض معاف کرتا رہا اور خوشحال لوگوں کے لیے بھی نرمی کا معاملہ کرتا رہا۔ جب اللہ کے سامنے اس کے اس عمل کا ذکر ہوگا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستوں، اللہ کی رحمت لامحدود ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ جب بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور معافی کے ساتھ ساتھ بہت سارے انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ لیکن ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ جس طرح استغفار ایک بہت طاقتور اور بڑا بابرکت عمل ہے جو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی بخشوا دیتا ہے، تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ استغفار کی مستقل عادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ اپنی حکمت اور رحمت سے اس عمل کے لیے خاص لوگوں کو چنتا ہے۔ اب وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ استغفار کی سعادت پانے والے خوش نصیب لوگوں کا پہلا گروہ وہ ہے جن کے دل نرم و پاکیزہ ہیں، یعنی ایسے لوگ جو اپنے اعمال پر گہری نظر رکھتے اور غور و فکر کرتے ہیں، اور جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو بغیر کوئی عذر پیش کیے فوراً اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنی کمی کوتاہیوں پر دل سے توبہ اور کثرت سے استغفار کریں۔ بس ایسے ہی خوش نصیب لوگوں کو اللہ پاک استغفار کی توفیق نصیب فرماتا ہے۔ قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگ جو جب کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، یہ لوگ کامل نہیں ہوتے، لیکن ان کا خلوص انہیں اللہ کے نزدیک خاص بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ ان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ دوسرے خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ پاک گناہوں سے صاف اور بلندی عطا کرنا چاہتا ہے۔ استغفار بھی دوسرے اعمال کی طرح ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جو بھی دل سے کرنا چاہے تو اللہ پاک خود بخود آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ بس ہر وہ انسان جس میں شوق ہو، اللہ اس شخص کو استغفار کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور جو اپنے گناہ پر دل سے نادم ہو اور برائی کو برا سمجھے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے تاکہ انسان کو اس کے گناہوں سے پاک کر کے اس کے درجات کو بلند کر دے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہاں اللہ کی لامحدود رحمتوں کا اندازہ لگا لیجئے۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اور پھر کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کثرت سے استغفار کا ورد کرتے ہیں۔ استغفار کی سعادت حاصل کرنے والے تیسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کے شکر گزار بن کر رہتے ہیں۔ شکر اور شکر گزاری کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے کہ اس کا حکم قرآن مجید میں تقریباً 75 مقامات پر مختلف انداز میں آیا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہمیں قرآن و سنت سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے بندوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروہ وہ ہے جو شکر ادا کرنے والا ہے اور یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اور دوسرا گروہ ناشکروں کا ہے جو اللہ کا ناپسندیدہ گروہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان دونوں رویوں کے بارے میں بتا دیا ہے تاکہ انسان سوچ سمجھ کر اپنا راستہ منتخب کرے۔ جیسے کہ ارشاد ہوا، بلا شبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے اور خواہ ناشکرا۔ شکر گزاری اللہ کی اطاعت گزاری ہے، وہ ایسے کہ اللہ نے خود بندے کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ شکر دراصل اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہمیں یاد رکھے تو ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی ضرورت ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اسی طرح جب شیطان کو شکر کی اہمیت کا معلوم ہوا تو اس نے اللہ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا، تو ان انسانوں میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا،
شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہر موقع پر اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ انسان کو ناشکرا بنائے، اس لیے وہ ان تمام نعمتوں کو انسان سے بھلائے رہتا ہے جو انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور ان چند چیزوں کو یاد دلاتا رہتا ہے جو اسے میسر نہیں۔ اسی طرح وہ انسان کو مایوسی اور دکھ میں مبتلا رکھتا ہے تاکہ بندہ اپنے غم کو سینے سے لگائے رکھے اور رب کی رحمتوں سے مایوس رہے۔ لہٰذا جب بھی اپنی کسی محرومی کے ساتھ شدت اختیار کرنے لگے تو ضرور اپنی نعمتوں کو شمار کریں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ناشکری دراصل شیطان کی اطاعت گزاری ہے اور انسان کو اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ شکر ادا کرنے سے اللہ کی طرف سے بہت سی برکات حاصل ہوتی ہے، اور جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں ان میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی چھوٹی بڑی کوتاہیوں پر معافی مانگنے کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ شکر گزاری رحمت اور توبہ کے دروازے کھول دیتی ہے۔ پیارے دوستوں، اور بھی دیگر خصلتیں ہیں جن کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالی بندے سے خوش ہو کر اسے اس عمل کی کثرت کرنے کی توفیق نصیب فرماتا ہے اور دنیا و آخرت کے بہت سے فوائد و انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ یوں تو استغفار کی صلاحیت بذات خود اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ اب میں بیان کو سمیٹتے ہوئے مختصراً اتنا ہی کہوں گا کہ اگر آپ خود کو کثرت سے استغفار کرتے ہوئے پائیں تو اللہ کا خوب شکر ادا کریں اور اس نعمت پر خوش ہوں، کیونکہ نیکی کے راستے پر چلنے میں اللہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، آپ کو گناہوں سے پاک رہنے اور اپنے قریب آنے کے مواقع نصیب کر رہا ہے تاکہ آپ دونوں جہانوں میں کامیاب ہونے والوں میں شامل ہو سکیں۔